बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 17 और जुज़ नंबर हमारे पास है 7 और फ़ेल ताज्जुब हम पढ़ेंगे। सही है। फ़ेल ताज्जुब, फ़ेल कहते हैं काम को, जैसे कि आप सबको पता है, और ताज्जुब कहते हैं हैरानगी को। ताज्जुब किसे कहते हैं? हैरानगी को कहते हैं। हैरानगी का इज़हार करना, हैरान होना, ताज्जुब करना। ठीक है। अब जो फ़ेल ताज्जुब है उसकी जो डेफ़िनेशन है वो हम पढ़ते हैं। फ़ेल ताज्जुब की जो डेफ़िनेशन है वो क्या है? वो फ़ेल जो किसी चीज़ पर ताज्जुब के इज़हार के लिए, वज़ा किया गया हो। वज़ा किया गया हो का मतलब है मुकर्रर किया गया हो। ठीक है। अब देखें, जैसे कि मा अहसनाहु, इसकी मिसाल क्या है? मा अहसनाहु, मा अहसनाहु, वो कितना हसीन है, वो कितना हसीन है। वो कितना हसीन है। अब देखें यहाँ पर क्या है, इसके साथ ताज्जुब है कितना, यानी कि वो कितना हैरान हो रहा है कि वो कितना हसीन है, हैरानगी का वो इज़हार कर रहा है। फिर आगे फ़ेल ताज्जुब के बनाने का तरीका, फ़ेल ताज्जुब के बनाने का तरीका वो हम देखते हैं कैसे है। फ़ेल ताज्जुब के बनाने का तरीका, फ़ेल ताज्जुब के बनाने का जो तरीका है वो क्या है? सलासी मुजर्रद से फ़ेल ताज्जुब के 3 औज़ान आते हैं। सलासी मुजर्रद से ही फ़ेल ताज्जुब बनता है, तो सलासी मुजर्रद से ही फ़ेल ताज्जुब के 3 औज़ान आते हैं। सलासी मुजर्रद से फ़ेल ताज्जुब के 3 औज़ान हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे करके आप देख सकते हैं। सलासी मुजर्रद से फ़ेल ताज्जुब के 3 औज़ान हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है मा अफ़अलहु, मा अफ़अलहु। ठीक है। और उसके बाद है अफ़इल बिही, दूसरा क्या है? अफ़इल बिही। फिर उसके बाद है तीसरा है फ़ाउला, तीसरा क्या है? फ़ाउला। अल्हम्दुलिल्लाह। मा अफ़अलहु, अफ़इल बिही, फ़ाउला। ठीक है, ये 3 औज़ान हैं। आगे उसके बाद है, इनको बनाने के जो है वो अलग अलग तरीक़ेकार है। अब जो जो पहला है उसको किस तरीके से बनाते हैं, उसको बनाने के लिए यहाँ पर पहले मैं आपको उर्दू इबारत लिख कर देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। फ़ेल मुज़ारिया, फ़ेल मुज़ारिया से अलामते मुज़ारिया हज़फ करके इसकी जगह
حمزہ مفتوحہ، حمزہ مفتوحہ اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ اور اس سے پہلے ما تعجبیہ کا اضافہ کریں، اضافہ کریں گے عین اور لام کلمہ کو، عین اور لام کلمہ کو فتح دے کر آخر میں ضمیر یا اس میں ظاہر منصوب بڑھا دیں، جیسے یفعلو سے ما افعلہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کو میں دوبارہ، یہ تو میں نے اردو عبارت لکھ دینا۔ اب انہوں نے پہلی بات کیا کہ فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر دیں۔ جی یہ یفعلو ہمیں دیا گیا، ہم یہاں پر لکھتے ہیں یفعلو۔ شروع سے انہوں نے کہا علامت مضارع کو حذف کر دے، جی ہم نے حذف کر دی، اس کی جگہ حمزہ مفتوح لے کے آئیں۔ تو حمزہ مفتوح کیسے آئے گا؟ ایسے لے آئیں، چاہے تو ایسے لے آئیں، کیونکہ الف کے اوپر بھی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حمزہ ہی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ یا ایسے لے آئیں یا ایسے لے آئیں۔ اب انہوں نے کہا حمزہ مفتوح اور اس سے پہلے ما تعجبیہ کا اضافہ کریں۔ جب حمزہ لے کے آئیں گے تو اس سے پہلے ما تعجبیہ، میم الف ما، ٹھیک ہے، یہ حیرانگی کے لیے ما۔ اب انہوں نے کہا ما تعجبیہ عین اور لام کلمہ کو فتح دے کر، یہ عین ہے اور یہ لام کلمہ، عین کلمہ پر تو پہلے ہی فتح ہے، تو دوسرا کیا، اس کو فتح دے کر آخر میں ضمیر یا اس میں ظاہر منصوب بڑھا دیں۔ تو وہ کون سی ہوتی ہے اس میں ظاہر؟ یہ والی ما افعلہ، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ایسے بن گیا۔ اب اگلا کیا ہے؟ دوسرا، اس بات کے آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ لوگ دوبارہ ویڈیو دیکھیں اور پھر سمجھیں، اور نہ سمجھ آئے تو پھر مجھے بتائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد چلیں، دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں، حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کریں، عین کلمہ کو کسرہ، عین کلمہ کو کسرہ دے کر لام کلمہ کو ساکن کر دیں، اور آخر میں حرف جر با کے ساتھ
حرف جر با کے ساتھ ضمیر یا اس میں ظاہر مجرور لے آئیں. ٹھیک ہے, یہ لے کے آئیں گے. جیسے کہ اب دیکھیں اس کا جو بنانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے ہوگا. آگے جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ یفعلو سے افعل بہ. مثال کیا ہے؟ یفعلو سے افعل بہ. اب اس کا دیکھیں دوبارہ ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں. اب انہوں نے کیا بات کی ہے؟ یا جو علامت مضارع ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ گرا دینا ہے. یا کو یفعلو ہے یہ یا علامت مضارع, اس کو ہم گرا دیں گے. جب ہم اس کو گرا دیں گے تو انہوں نے کہ اس کی جگہ حمزہ مفتوح کا اضافہ کریں گے. اس کی جگہ ہم کس کا اضافہ کریں گے؟ حمزہ مفتوح کا. چاہے ایسے لے آئیں چاہے ایسے لے آئیں. ٹھیک ہے, ایسے لے آئیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آئین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے. جی آئین کلمہ ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا. اگر کسرہ ہوگی تو کسرہ رہنے دیں گے, اگر نہیں کسرہ تو پھر کسرہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, آئین کلمہ کو کسرہ دے کے لام کلمہ کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. لام کلمہ کو ہم نے ساکن کر دیا اور آخر میں حرف جر با کے ساتھ اس میں ضمیر ظاہر لے کے آئیں گے. یہ حرف جر ہے با, یہ حرف جر ہے با, تو اس کے ساتھ ہم کیا لے کر آئیں گے؟ اس کے ساتھ ہم ضمیر لے کر آئیں گے. جو ضمیر ہے وہ ضمیر یا اس میں ظاہر مجرور لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لے آئے, جو اس ضمیر ہے یہ ہم لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ افعل بہ ہو جائے گا. اب جو تیسرا ہے جو فاعلہ تھا اس کو بہت چھوٹا سا اس کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, بنانے کا. فعل مضارعہ سے علامت مضارعہ کو حذف کر کے فا کلمہ کو فتح, آئین کلمہ کو ضمہ اور لام کلمہ کو فتح دیجیے. جیسے یفعلو سے فاعلہ. ٹھیک ہے, علامت مضارع کو ہم نے جی حذف کر دیا. علامت مضارع کو ہم نے جب حذف کر دیا تو اب انہیں شروع میں ہم کچھ بھی نہیں لے کے آئیں گے. فا کلمہ کو فتح دے دیں گے. جی ہم نے فا کلمہ کو فتح دے دیا. آئین کلمہ کو ہم نے ضمہ دے دینا ہے اور لام کلمہ کو ہم نے فتح دے دینا ہے. اچھا, اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر یہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ لفظ یاد ہے, یفعلو سے فاعلہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے یفعلو سے فاعلہ بنانا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بلڈنگ یہ آپ کو دی گئی, ایک بلڈنگ آپ کو یہ دی گئی. کہا گیا ہے کہ اس بلڈنگ کو آپ نے, مثال دے رہی ہوں, اس بلڈنگ کو آپ نے اس کی طرح کا بنانا ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر کس چیز کو گرانے کی ضرورت ہے اور کہاں پر کس چیز کو لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل آسان ہے. جب آپ لوگ پریکٹس کریں گے آپ لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا. پھر بتاتی چلوں, دیکھیں مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ لوگ ایک گھر بنائیں. ٹھیک ہے, مثال یہ ایک گھر ہے. ایسا بھئی آپ کو گھر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو گھر دیا گیا اور کہا ہے کہ اب اس گھر کو اس گھر جیسا بنانا ہے.
اب اس گھر کو اس گھر جیسا بنانا ہے، بتائیں کیا کیا چیز لانے کی ضرورت ہے؟ گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں ساری چیزیں میچ ہے، بس یہ چیز میچ نہیں، ہم نے یہ چیز لگا دی تو سیم ویسا گھر بن گیا، سیم ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کو اس کے ساتھ میچ کریں گے، فا کلمہ کو عین کلمہ کے ساتھ، فا کلمہ کو فا کلمہ کے ساتھ، عین کلمہ کو عین کلمہ کے ساتھ، لام کلمہ کو لام کلمہ کے ساتھ میچ کریں گے، اور دیکھیں گے ان کے اوپر کن کن حرکات کی ضرورت ہے، کون سی چیز فا کلمہ سے پہلے آنی چاہیے، کون سی فا کلمہ کے بعد آنی چاہیے، کون سی عین کلمہ کے بعد آنی چاہیے، کون سی لام کلمہ کے بعد آنی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا چیز دی گئی ہے، اس میں ہم نے کیا کیا کمی بیشی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ ہو جائے گی۔ تو ہم چلتے ہیں آگے۔ جو فعل تعجب کی جو گردان ہے، جو فعل تعجب کی گردان کیا ہے، 3 صیغوں پر مشتمل ہے۔ ما افعلہ افعل بہ فعولہ، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں 3 ہی صیغے اس کے، ما افعلہ، دوسرا ہے افعل بہ، اور تیسرا ہے فعولہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہی اچھا کیا اس ایک مرد نے، کیا ہی اچھا کیا اس ایک مرد نے، سب کا ترجمہ سیم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، سب کا ترجمہ ایک ہی ہے، کیا ہی اچھا کیا اس ایک مرد نے، سب کا ترجمہ ایک ہی ہے اور سب کے صیغے بھی ایک ہے، یہ بھی واحد مذکر ہے، واحد مذکر ہے، اور یہ بھی واحد مذکر ہے، یہ بھی واحد مذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایک اٹھا کر دے دیتا ہے تو آپ تینوں میں سے کوئی ایک لکھ دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا درست ہو جائے گا، صحیح ہے۔ یہ تھی ہماری آج فعل تعجب کی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے، یا آپ لوگوں کے لیے ہی کاوش کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔